جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کو بھائی فیضان ایک دفعہ پھر حاضر ہے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تو آج کے میرا جو ولاگ بنانے کا مقصد ہے وہ اسپیشلی ریلیٹڈ ہے جو ابروڈ جاتے ہیں کام کے لیے، جاب کے لیے، تو اس کے حوالے سے بنا رہا ہوں میں۔ تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان کے حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، مہنگائی ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، اخراجات، تو کئی لوگ خودکشیاں بھی کر چکے ہیں اسی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ تو میرے جو کہنے کا مقصد ہے مین ہے کہ کیوں آ رہا ہے یہ سب ایسا۔ دیکھیں کچھ تو چلے ہمارے کچھ لوگوں کی بھی فالٹ ہیں جو ہمارے حکمران تھے، لیکن اس سے زیادہ ہماری عوام کی بھی ہے کہ بس شروع میں آپ نے جو ہے نا اویئرنیس نہیں تھی ہم میں عوام میں، تو اب تو آ گئی، چلیں شکر الحمدللہ۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں۔ جو فائنینشیل کرائسس آیا ہوا ہے پاکستان میں، حالات خراب ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، چیزوں کے ریٹ اپ ہیں، عام جو مزدور ہے، لیبر ہے، اس کی جو سیلری ہے وہ اسی حد تک رکی ہوئی ہے جی کہ آپ کو صرف میکسیمم 25,000 30,000، اس سے زیادہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ نہیں دے رہا کسی بھی لیبر کو۔ تو اس سے بچنا کیسے چاہیے؟ جو ان حالات ہیں، ان حالات میں گھر کا کیسے خراجات چلائیں؟ میں خود اسلام آباد میں رہتا ہوں، تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو مطلب کہ ایک بندے کا دن میں جو ایوریج اسلام آباد میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس کا کھانے پینے کا، وہ کر کے سارا کچھ جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے نا اس کا خرچہ آ رہا ہے 800-900 روپے میکسیمم گھر کے اخراجات نکال کے۔ تو آپ خود سوچیں جس بندے نے ایک فیملی یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، اگر میرڈ ہے تو بچے ہیں، وائف ہے، تو ان کا اخراجات کیسے پورے کرے؟ تو اسی حوالے سے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا کو پاکستان میں تو ایک تو کرنسی بھی ہماری بہت ڈاؤن ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ہمارے لیے انفارچونیٹلی بیڈ لک ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی، کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے نا ڈاؤن پہ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا کہ آج ہم بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں، پرابلم کرائسس پہ فیس کر رہے ہیں، قرضے ہمارے پاس ڈیٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان پر۔ تو اس پہ بچنا کیسے ہے اس سے؟ تو 2-3 دن پہلے میں نے ایک فیس بک پہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی ایک بھائی کی جو کراچی میں کراچی کے بھائی تھے، تو ان کا ولاگ تھا، امریکہ میں تھے، نیو یارک میں وہ ایک ولاگ بنا رہے تھے، تو میں نے ان کی ویڈیو شیئر کی فیس بک میں، مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا جی کہ بھائیوں سے بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ تو اب اس ویڈیو میں وہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ بھائی جو ہے نا کراچی میں تھے، تو یہ کام کرتے تھے، اس کا کیا نام ہے، یہ جو پیکو کرتے ہیں کپڑے پیکو وغیرہ، اس کا کام کرتے تھے۔ تو پھر اس میں یہ ہوا کہ بچت نہیں ہوتی تھی، ظاہری بات آپ کو پتہ ہے پیکو میں کتنا ملتا ہے، 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے ایک دوپٹہ یا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا جی، وہ گئی جی کہ دبئی گئے بھائی، دبئی میں انہوں نے کام کیا، 10 سال لگائے دبئی میں، محنت کی، پھر دبئی سے انہوں نے ویزا اپلائی کیا امریکہ کا، امریکہ میں گئے وہ بھائی، اور امریکہ میں 10 سال لگائے، 10 سال بعد انہوں نے ماشاءاللہ جی اپنا گھر بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس کی ویڈیو شیئر کی، بتایا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حالات کیسے بدلنے ہیں، کیونکہ اللہ دین کا چراغ تو نہیں آئے گا ہمارے پاس کہ ہمارے حالات بدل دے گا، یا وہ کہے گا جی کہ وہ پھونک مارے جی تو وہ حالات بدل جائیں گے۔ تو حالات ہم نے خود بدلنے ہیں، کیونکہ چلو کریٹ جن لوگوں نے کیے ہیں وہ پاکستان کی جو ذمہ دار ہیں آج کے جو حالات کے ہیں، اللہ پاک ان کو خود ہی سزا دے دیں گے، جو بھی ہے یہ دنیا ہے، یہاں کسی نے کوئی نہیں رہنا، تو 2 کفن جو ہے نا وہ کپڑوں میں ہی جانا ہوتا ہے بندے نے قبر میں، تو دولت کوئی نہیں لے کے گیا، پہلی بات۔ تو دوسری بات یہ کہ ہم نے کیسے نکالنا ہے، ہم نے اپنا فیملی کو کیسے کرنے ہیں، اپنے حالات کیسے بدلنے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم جو آج کے حالات جا رہے ہیں پاکستان کی، کم از کم ایک بندے کو لازمی جو ہے نا گھر کے فرد کو باہر جانا چاہیے روزی روٹی کمانے کے لیے، گھر کے لیے۔ تو میرے سامنے کئی مثالیں ہیں، کئی ایگزامپلس ہیں، جو لوگ یہاں پہ کچھ نہیں تھے، بلکہ جن کے حالات بہت ڈاؤن تھے، بہت زیادہ خراب تھے، لیکن باہر گئے، انہوں نے باہر کمایا، تو آج ماشاءاللہ جی ان کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، پلازے بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اپنا پاکستان میں، اللہ خیر صلی اللہ لگایا ہوا انہوں نے اپنا سب کچھ سیٹ اپ۔ تو میرے حال میں پاکستانیوں کو چاہیے موسٹلی جو اب حالات جیسے جا رہے ہیں، کم از کم جو ہے نا گھر کے ایک فرد کو جو ہے نا باہر جانا چاہیے کمانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے، تو تبھی جا کے جو ہے نا وہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا، 2 فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ جی کہ آپ کے حالات گھر کے سدھریں گے، ظاہری بات ہے باہر سے ریسورسز اب پاکستان، اب بندہ درہم بھی کماتا ہے، اگر دبئی میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے وہ 50-60 روپے کا درہم ہے، اتنا تقریباً ہے، اور اگر بندہ یورپ میں چلا جاتا ہے، یورو کی تو آپ کو پتہ ہے پھر ویلیو بھی بہت زیادہ ہے، 240-30 روپے ہے تقریباً اس وقت۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟
سب سے بڑی بات دوسرا جو فائدہ ہے، ایک تو فائدہ یہ چلو آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے، ڈالر آ رہا ہے سامنے گھر سے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے پاس ہیں ہمارے پاس ایکسس میں ڈالرز آ جائیں گے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے فورن ڈیپٹ ہیں، ایک تو ہمارے روپے کی ویلیو زیادہ ہوگی، ویلیو مل کے اچھی ہو جائے گی. جب ڈالر ظاہر بات ہے ہمارے پاس بینکوں کا ڈالر زیادہ ہوں گے تو روپے کی ویلیو آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گی. پھر دوسرا پاکستان پہ جو فورن ڈیپٹ ہیں جو ابھی کروڑوں ڈالرز میں ہیں، تو مطلب کہ اتنا انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگر ڈالر باہر سے آتا ہے، باہر سے باہر لوگ بیچتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈالر کا جو ہے نا وہ ڈالر کی ایکسس ہو جائے گی ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس، اور ہم ایبل ہو جائیں گے کہ جی ہمارے جو فورن ڈیپٹ ہیں ان کو بھی جو ہے نا اتاریں. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا باہر سے مشینری جو پلانٹ ہیں، جو پروڈکشن پلانٹ ہیں، وہ بھی جو ہے نا ہم امپورٹ کریں. تو آج کے میرے یہ ولاگ تھا جی. تو امید کرتا ہوں آپ سب بھائیوں کو پسند آیا ہوگا. تو میسیج کنوے کرنے میں بعض اوقات انسان سے جو ہے نا وہ ٹنگ ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی، سلپ ہو جاتی ہے. تو اگر میری کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو کسی کو تو انتہائی معذرت. تو میرا آخر میں یہی پیغام ہے، کوشش کریں جی کم از کم ایک بندہ جو ہے نا باہر لازمی جائے. تو اپنے بھائی فیضان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر کسی نئے ولاگ میں کسی نئی جگہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. تو اوکے جی، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اوکے جی، اللہ حافظ.